السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ یوسف مکمل ہو چکی ہے اور آج سے سورہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوم عاد کی طرف بھیجا تھا، اور یہ ایک بڑی طاقتور اور دنیاوی اعتبار سے اپنے قد کاٹ اور جسمانی طاقت میں اور اپنی صلاحیت میں ایسے لوگ تھے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان جیسے ہم نے کبھی پیدا نہیں کی۔ اسی نسبت سے چونکہ آگے ان کا تذکرہ ہوگا، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، تو اس سورت کو سورہ ہود کہا گیا۔ اور بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بالوں میں سفیدی آتی جا رہی ہے، آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے، یعنی وہ صورتیں جو سورہ ہود اور اس کے متعلقہ ہیں جس میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، انہوں نے بوڑھا کر دیا کہ یہ صورتیں گزشتہ اقوام کی احوال اور نافرمانوں پر اللہ کے عذاب کو بیان کرتی ہیں اور عبرت کا سامان ہے ان۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے جو واقعات ہیں وہ اسی نے نقل کیے ہیں کہ وہ ان سے عبرت سیکھے۔ تو فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير۔ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير۔ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير۔ الف لام را، کتاب احکمت آیات، ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر انہیں کھول کر بیان کیا گیا ہے ایک کمال حکمت والے کی طرف سے جو پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ تمہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے اچھا ساز و سامان دے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو اس کا زیادہ ثواب دے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پورے طریقے سے قادر ہے. ابتدا میں حروف مقطعات ہیں جن پر ہم متعدد بار بات کر چکے ہیں. الف لام را، اس کا معنی اور مفہوم اللہ رب العزت کو ہی سب سے بہتر معلوم ہے، اور اللہ تعالی نے ان معانی پر کسی اور کو مطلع نہیں فرمائے. فرمایا یہ کتاب ہے جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے. یعنی محکم کا معنی یہ ہوتا ہے خوب پختہ اور مضبوط ہیں، دلیلوں والی ہیں، اور پھر ان محکم آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا گیا، اس میں مختلف آیات نازل فرمائی ہیں. جو اس کی آیات ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں ہن ام الکتاب، وہ جو محکم ہیں وہ اس کتاب کا زیادہ بڑا حصہ ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دیگر کچھ ہیں جو تھوڑی ہیں جو متشابہات میں سے. یعنی اس کتاب کا بڑا حصہ ان آیات پر مشتمل ہے جو اپنے حکم میں، اپنی دلیل میں، اپنی وضاحت اور صراحت میں بالکل واضح، اور جو بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان سے کس بات کا مطالبہ کیا. جیسے صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. زمین اور آسمان کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے، رسول مبعوث کیے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں. اور اسی طرح شریعت کے مختلف احکامات، جیسے وراثت کے احکامات بیان ہوئے ہیں کہ کس کا کیا کیا حصہ ہے. اسی طرح شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے جو احکامات نازل ہوئے ہیں. غرض وہ احکامات، وہ آیات جن میں اندر واضح احکامات ہیں، واضح دلائل ہیں، اور ان کے الفاظ اور ان کے معنی بالکل وضاحت کے ساتھ. اور بسا اوقات ایسی آیات بھی آتی ہیں، اور وہ امتحان کے لیے آتی ہیں کہ جہاں پر کچھ مشتبہ بات ہوتی ہے، ظاہری طور پر اس کا معنی اللہ نے واضح نہیں کیا ہوتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ دل کے بیمار ہیں وہ ان متشابہ آیات کی تعویل میں پڑھتے ہیں. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، جبکہ ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں جو محکم ہیں، جو ہماری بالکل سمجھ میں منوان آتی ہیں، وہ بھی ہمارا ان پر بھی ایمان ہے. جو متشابہ ہیں وہ بھی ہمارا ان پر بھی ایمان ہے. یہ سارے کے ساری آیات اور احکامات ہمارے رب کی طرف سے ہی ہیں، ہم نے سب پر ایمان لانا ہے. ہم اپنی مرضی کی تعویل اور اپنی مرضی کا حکم گھسیٹنے کی طرف نہیں جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، اس کی آیات جو اس کی اکثریت ہے وہ محکم، اور پھر یہ کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے اس انداز میں کہ یہ آیات نازل کرنے والا بڑا ہی حکیم اور بڑا ہی خبیر ہے. یعنی انسانوں کے لیے کون سا علم، کتنا علم، کس وقت اور کس قسم کے احکامات بہتری کے ہیں، اس حکمت والے کی طرف سے یہ نازل ہوئے. خبیر جو بڑا خبر رکھنے والا، بڑا جاننے والا ہے، کوئی اس سے بہتر نہیں بتا سکتا کہ ہمارے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز مضر ہے. اس لیے جو اس نے بتایا ہے اس سے بہتر بتانے والی ذات کوئی اور نہیں. تو فرمایا جس نے یہ آیات نازل کی ہیں ان آیات کا جو سب سے بڑا محکم حکم ہے اور جس کے لیے یہ ساری شریعت نازل کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی اور کی عبادت نہ کرو. عبادت کی جملہ قسم وہ خواہ
جسمانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، یا ایسی عبادت جس میں جسمانی اور مالی عبادات اکٹھی ہو جاتی. بدنی یا جسمانی عبادت جیسے نماز پڑھنا ہے اور جیسے روزہ رکھنا ہے، یہ خالصتاً جسمانی عبادت ہے. اور اس طرح مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جیسے صدقہ کرنا ہے. اور جسمانی اور مالی دونوں عبادات جیسے حج اور عمرہ ہے یا جہاد ہے، تو ان میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم کو مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے. تو اس طرح جتنی عبادات کی قسمیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کی کوئی بھی قسم بجا لانا یہ شرک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. اس لیے ساتھ فرمایا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں تمہارے لیے ایک ڈرانے والا بھی اور خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا کیا ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی. فرمایا پھر تم کیا کرو، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور توبہ کر کے پلٹ کے اس کی طرف آؤ. یہاں پر ایک تو عمومی ہر گناہ سے توبہ اور استغفار طلب کر کے اللہ کی طرف پلٹنا مراد تو ہے ہی ہے، لیکن چونکہ اوپر بالخصوص توحید کا ذکر ہوا ہے، اس لیے شرک سے ہٹ کر خالصتاً اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اگر آج سے پہلے کسی نے کوئی شرک کیا، کوئی غیر اللہ کی عبادت کی، تو وہ اس بات کو سمجھ کر اللہ سے استغفار طلب کر کے حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف پلٹ آئے. ہر وہ بندہ جس کا گناہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اور معلوم ہے شرک سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، وہ بھی اگر اپنی زندگی میں موت سے پہلے کسی بھی لمحے حق بات کو سمجھ کر توبہ اور استغفار کر لے، اللہ کی طرف حقیقی معنوں میں پلٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے، خواہ اس کا گناہ کیسا ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر وہ اس گناہ پر کاربند ہی مر گیا، پھر اب اس کا معاملہ بڑا سنگین ہے. شرک جیسے گناہ کے لیے تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کرنا ہی نہیں، اور باقی اللہ جو گناہ چاہے گا معاف فرما دے گا. اور بعض لوگوں کو ان کے دیگر گناہوں کی سزا ملے گی اور اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا اور کسی گناہ کی سزا نہیں دے گا، بلکہ ان کے جو نیکیاں ہیں ان کو قبول کرتے ہوئے ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے. تو اس لیے زندگی کے اندر ہی انسان کو اس جانب توجہ کر لینی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آئے. اب یہاں پر ایک انسان کے ذہن میں شیطان ایک خوف بٹھا دیتا، اور وہ خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر میں دین کی طرف آیا، میں دیندار ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دنیا کی ساری لذتیں، دنیا کی ساری آسائشیں، دنیا کی ساری نعمتیں چھوڑنی پڑیں گی، اور میں ایک صوفی بن کر ایک بڑی سنجیدہ اور بورنگ سی زندگی جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اور جس میں کوئی انسان کی طبیعت کی خوشی کا پہلو نہیں ہے، بس وہ گزار کر اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جبکہ یہ ایک وسوسہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم استغفار کرو گے اور توبہ کرنے والی زندگی گزارو گے تو وہ کیا کرے گا، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہیں ایک معینہ مدت تک متاع حسن دے گا. ایک معینہ مدت تک یعنی دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں بہترین اچھا ساز و سامان عطا فرمائے. معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی جا بجا دنیا کو متاع الغرور قرار دیا ہے، دھوکے کا سامان قرار دیا، اور متاع قلیل بہت تھوڑا سامان قرار دیا، اور یہ اس کے لیے ہے جو دنیا کا ہو کر رہ جائے اور اس کا مطمع نظر دنیا ہی بن جائے اور اس کے سوا وہ کچھ اور نہ سوچے اور آخرت کا تصور اس سے محو ہو جائے. اس کے مقابل جو بندہ آخرت کو اپنا مقصود بنائے، استغفار اور توبہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائے، اس کی دنیا کی زندگی بھی متاع غرور کے بجائے متاع حسن بن جائے. اور یہ متاع حسن کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے
راحت کے، اطمینان کے اور سکون کے اتنے ذرائع پھر کھول دیتے ہیں کہ بظاہر اگر وہ پریشانی میں بھی ہے تب بھی وہ اطمینان میں ہوتا، اور اس کے مقابل دنیا دار آدمی بظاہر نعمت میں کیوں نہ ہو پھر بھی پریشانی ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم دنیا میں اپنی آنکھوں سے اور اپنی زندگی میں خود اس کا مشاہدہ اور تجربہ نہ کرتے ہوں، یعنی یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے، کسی مذہبی بیانیے کی ہوا میں اڑائی ہوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے گا یہ تو میں آپ نے کہانیاں بنائی ہوئی، بلکہ یہ واقعتاً وہ لوگ جو دین پر یقین رکھتے، ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے فیصلوں کو مانتے ہیں، وہ بظاہر پریشانی میں بھی کیوں نہ ہو اندر ان کے ایک اطمینان ہوتا۔ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام پر کیسی کیسی آزمائشیں نہیں آئیں، لیکن دنیاوی زندگی میں وہ سٹریس میں نہیں تھے، دنیاوی زندگی میں وہ ایک پریشانی اور دنیا کے معاملات میں غم کے اندر نہیں تھے، ان کو اگر کوئی پریشانی اور غم تھا وہ آخرت کا تھا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کی زندگیوں میں، تابعین کی، تبع تابعین کی، اس امت کے علماء کی زندگیوں میں بظاہر پریشانیاں آتی ہیں، لیکن وہ اس کی وجہ سے ایک خوف کے عالم میں نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو کر وہ یہ سمجھ رہے ہوتے کہ دنیا کا یہ امتحان تو گزر ہی جانا ہے، ہم اس کے ذریعے سے جو کما رہے ہیں اور ہمارا جو اکاؤنٹ وہاں پہ کھل چکا ہے اس کے اندر بہت بڑی بڑھوتری انشاءاللہ ہو رہی ہے، تو اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمانی ہوتی ہیں وہ اضافی ہیں۔ مومن کا معاملہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی لیے بڑا عجیب ہے، اس کو نعمت ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اس کو آزمائش آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا یہ دونوں ہی چیزیں اس کے لیے بہتر ہیں، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور یہ معاملہ سوائے مومن کے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بندہ اپنے بال بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہوتا ہے اور اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، وہ اپنے گھر والی اور اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ حلال ڈالتا ہے، اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اپنے منہ میں جو لقمہ حلال ڈالتا ہے کہ میری جان سلامت رہے، میں اللہ کی عبادت کر سکوں، اللہ نے جو حق مجھ پر فرض کیے میں وہ ادا کر سکوں، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، یہ لقمہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ پھر وہ قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، وہ بھی اس کے لیے عبادت ہے۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات جو اللہ نے اس کے اندر فطری خواہشات رکھی ہیں اس کے لیے اپنی ازدواجی زندگی اختیار کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ غرض اس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کھانا پینا ہر چیز اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے، اس سے بڑھ کر متاع حسن اور کیا ہو۔ اور یہی سارے کام بے ایمان آدمی بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے وہ وبال ہے۔ اس لیے جو توبہ اور استغفار کر کے اللہ کی طرف پلٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اس کی دنیا کی زندگی متاع حسن ہوتی، وہ بڑا بہترین سامان ہوتی، اور کیوں نہ ہو ایک ایک لمحہ وہ آخرت کے کمانے اور جنت میں اپنے درجات کو بلند کرنے میں لگا رہا ہے۔ اتنی تھوڑی سی انویسٹمنٹ، تھوڑی سی محنت پر اللہ تعالیٰ جنت جیسی لامحدود نعمتیں عطا فرما دے۔ اگر دنیا کے کسی بھی پیمانے میں آپ اس کو تولیں نا تو اس سے بہترین انویسٹمنٹ کوئی اور نہیں۔ اس لیے جن کو یہ سمجھ آ جاتی تھی پھر ان کے لیے دنیا اور اس کی لذتیں بڑی ہیچ ہو کے رہ جاتی، اور ان کے لیے آخرت اور آخرت کے مقام اور درجات وہاں جا کر نظر ٹکتی تھی۔ یہ نہیں تھا ان کو دنیا میں کچھ ملا ہوا نہیں ہوتا تھا، ملا ہوا ہوتا تھا، لیکن جس طرح آپ کے پاس ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور آپ کے پاس ایک کوئی معمولی سی چیز ہوتی ہے، تو وہ معمولی چیز آپ کے لیے آپ کی سوچ اور فکر میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ اس کی طرف توجہ نہیں کر پاتے، اس لیے کہ آپ کے پاس اللہ نے ایک اور بہت بڑی نعمت دی ہوتی۔ تو جس بندے کی سوئی دنیا میں اڑی ہوئی ہے، جس بندے کی سوئی دنیا میں پھنس جاتی ہے اور وہ یہاں کی چکا چوند اور یہاں کی نعمتوں میں بار بار انوالو ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے، اس کو یہ جاننا چاہیے کہ ابھی ایمان کی وہ ثابت قدمی اور مضبوطی اس کے اندر آ کر نہیں بیٹھی جو آنی چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کافر ہو گیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، آپ کہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی تم ایمان کے دعوے نہ کرو، ابھی کہو ہم اسلام لائے۔ تو بندہ ہوتا مسلمان ہے لیکن ایمان کی ثابت قدمی، ایمان دل میں خرچ کر جانا، اس کا وہاں پر پختہ درخت بن جانا ابھی اس میں وقت ہوتا۔
تو اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے دل کا تزکیہ کرنا بار بار، اور دنیا کی یہ جو دوڑ ہے جس کے پیچھے دنیا ساری لگی ہوئی ہے اس میں بریک لگانا اور اپنے آپ کو یہ سمجھانا کہ یہ میری دوڑ نہیں، میری دوڑ کوئی اور ہے، اللہ نے مجھ سے کسی اور چیز کا مطالبہ کیا۔ تو پھر فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ یعنی دنیا میں تو اللہ نے جو دینا ہے، ایک تو ہے جو نارمل دینا ہے، ایک جو زیادہ محنت کرے اللہ اس کو زیادہ عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی، جو زیادہ نیکی کرے گا اللہ اس کو دنیا بھی بہتر عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عام کم محنت کرنے والے سے زیادہ اجر عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کا بدلہ دینا، جیسے کوئی بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے علاوہ زیادہ صدقات بھی نکالتا ہے تو اللہ کے رسول قسم اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ مال جس میں سے صدقہ کیا جاتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی، اللہ نے دنیا میں بھی اس کو اس کا نعم البدل عطا فرمانا ہے، اور آخرت میں تو جو اللہ نے عطا فرمانا ہے وہ کیسا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے۔ اور مثال دیا آپ نے، جیسے تم میں سے کوئی انسان کوئی بچڑا پالتا ہے اور اس کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے تو وہ ایک تنومند بیل بن جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے چھوٹے سے صدقے کو اپنے پاس بڑا کرتے اور قیامت کے روز جب بندہ وہاں پہنچے گا تو اجر و ثواب کو جب دیکھے گا تو اس کو یقین نہیں آئے گا یہ میرا اتنا چھوٹا سا صدقہ اللہ نے بڑھا چڑھا کر اس کو اجر میں اتنا بڑا کر دیا۔ یہ ہے نیت کا اخلاص۔ تو جو اللہ کی زیادہ اطاعت اور فرما برداری کرے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ فضل بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی اللہ کا زیادہ فضل جاتا ہے، اس زیادہ فضل کے لیے زیادہ اطاعت اور فرما برداری، زیادہ اللہ کی عبادت میں وقت لگانا، اور وہ حدیث مبارکہ دنیا کے حوالے سے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو، وقت نکال، میں کیا کروں گا؟ میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو بھی دور کر دوں، یعنی تجھے کسی کے آگے محتاج بھی نہیں ہونا پڑے گا، اور تو اپنے دل کے اندر غنا فیل کرے گا، تجھے یہ سارا ٹائم کا ڈر بھوک پتہ نہیں کیا ہوگا، ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی، یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا، یہ ساری فکریں تیرے اندر سے نکل جائیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، أَمْلَأْ يَدَكَ شُغْلًا، تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، دو نوکریاں، کام ہی کام، کاروبار میں دوڑ بھاگ رہا ہے کہ جی اور آرڈر مل جائے اور بکری ہو جائے اور فلاں ہو جائے، ایک یونٹ سے دوسرا یونٹ لگ جائے، ابھی نہیں کام بن رہا، بچے اتنے ہیں، ان کی ضروریات زیادہ ہیں، لائف سٹائل بہتر کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ وَلَمَّا سُدَّ فَقْرَكَ، اتنی محنت زیادہ کرنے کے باوجود تیرا فقر پھر بھی دور نہیں ہوگا۔ اور اس فقر کا معنی یہ نہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، پیسے ہونے کے باوجود بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے بھی مقروض ہیں کہ سارا ٹائم نئے نئے یونٹس لگانے، نئے نئے کاروبار کھولنے کے لیے سودی قرضے ہی اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو اصل پلس مائنس کرے تو ان کے پلے ہے کچھ نہیں، اور دل میں پھر اس کا ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے کہ جی کل کو ہمارا کام نہ چلا تو یہ ہم بینک کرپٹ ہو جائیں گے، ہم فلاں ہو جائیں گے، ایسے راتوں کی نیندیں حرام ہیں، اور سارا وقت جو ہے وہ اس پھرکی کے اندر ایسے جو ہے نا وہ کولو کے بیل کی طرح وہ دوڑ رہا۔ تو یہ انسان کی زندگی کا مطمع نظر نہیں، اس لیے فرمایا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس سب کو جاننے کے باوجود تم پلٹ جاؤ گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، میں ایک بڑے دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں۔ بڑے دن سے مراد دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک ایسا عذاب آئے کہ تم سارا معاشرہ جو اس طرف لگے ہوئے ہو، تمہارے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آئے کہ یہ سب ملیا میٹ ہو جائے، جیسے آگے مختلف اقوام کا ذکر آئے گا کہ وہ ملیا میٹ کر دیے گئے، قدرتی آفات آئیں اور جو کام، جو گھر، جو دکانیں، جو بلڈنگیں اور جو انڈسٹریز تم نے لگا رکھی ہیں وہ سب تنکے کی طرح اڑ جائیں۔ اور عذاب یوم کبیر، اس سے مراد پھر بڑا دن آخرت کا دن بھی، کہ اللہ تمہیں ڈھیل دے دے دنیا کے اندر اور تم اسی میں مگن رہتے رہتے اس دنیا سے چلے جاؤ، اور پھر اس بڑے دن اللہ رب العزت تمہارا ایک ہی مرتبہ حساب کر کے تمہیں عذاب سے ہمکنار کرے، والعیاذ باللہ، اور وہ ایسا عذاب ہے کہ جس سے پھر پلٹ کر واپس آنا ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا الی اللہ مرجعکم، جان لو تمہارا لوٹایا جانا تو اللہ کی طرف ہی، بھاگ کے کہیں اور نہیں جا سکتے، راستہ ایک ہی ہے۔ اب اس میں اس
اس رستے سے گزر کر اللہ تک پہنچتے ہوئے تم کیا سمیٹ کر لے جا رہے ہو، یہ میرا اور آپ کا فیصلہ۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کی زندگی میں جب اس رستے پر گزر رہے ہو، اس بات کا یقین رکھ کے گزرو کہ میرا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اس نے مجھے اس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، جس سے رکنے کا حکم دیا اگر میں اس سے رک رہا ہوں تو میرا کوئی نقصان نہیں، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، وہ ہر بات پر قادر ہے۔ اگلی آیات میں مزید تفصیل بھی آ رہے ہیں، ان پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔